تصور کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پاک تلاوت کی، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابنی آدم بالحق۔ اللہ پاک اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول کر رہا ہے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، اب قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں میں سے کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 6666 الفاظ ہیں۔ مگر پورے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے قربانی کا جو تصور بیان کیا ہے، اس میں صرف ایک آیت بیان کی ہے۔ کیا بیان کیا ہے وہ میں آج آپ کو سمجھاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اس تصور قربانی کا پتہ ہوگا۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، اے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبر دے دے۔ اب پتہ نہیں خبر کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے، لیکن جب میں اس کی تفاسیر میں گیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ اب رب نے کیٹاگوریکل فرما دیا کہ اے میرے محبوب، میں آپ کو ایک غیب کی خبر دے رہا ہوں، وہ تو اپنی امت کو بتا دے۔ اب یہاں لفظ استعمال ہوا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر تلاوت کر دے، ان کو بتا دے۔ جیسے آپ کہتے ہیں تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن آپ کو حکم کرتا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ ان کو سنا دیں، ان پر تلاوت کر دیں، ان کو پڑھا دیں۔ نبأ، ایک غیب کی خبر۔ اب یہاں نبأ کا معنی ہوتا ہے اگلے بندے کو باخبر کرنا، مگر نبأ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غیب کی خبر۔ اب اسی نبأ سے لفظ نکلا ہے نبی۔ اب نبی کا معنی ہے وہ جو غیب کی خبریں بتائے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، اے میرے پیارے مصطفیٰ، اپنی امت اور اپنے غلاموں کو ایک غیب کی خبر بتا دے۔ اے غیب کی خبر بتانے والے، نبأ ابنی، وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ ابن ایک ہوتا ہے، ابنائے دو ہوتے ہیں، تثنیہ ہے۔ کہ اے پیارے محبوب، اپنی امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی غیب کی خبر بتا دے، بالحق، حق اور سچ کے ساتھ۔ باری تعالیٰ کیا غیب کی خبر ہے، کیا بتا دوں؟ آگے رب کائنات نے فرمایا اذ قربا۔ اب قربا یہ بھی تثنیہ ہے، واحد کے اندر ایک ہوتا ہے، تثنیہ کے اندر دو ہوتے ہیں، جمع کے اندر دو سے زیادہ۔ فرمایا اذ قربا، وہ جو دو بھائی تھے وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر رہے تھے۔ اذ قربا قربانا، وہ جو دو بھائی تھے
وہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں الگ الگ قربانی کر رہے تھے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے ان دونوں کی قربانیوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اول پہلا ہوتا ہے، آخر دوسرا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جو دو تھے اور دونوں الگ الگ قربانی کر رہے تھے، میں نے ان دونوں کی قربانیوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، میں نے دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب ان میں سے جو دو تھے قربانی کر رہے تھے، جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی رد ہو گئی، پھر جس کی قربانی رد ہوئی اس نے دوسرے کو دھمکی دی، اس نے دوسرے کو تھریٹ کیا، اس نے دوسرے کو کہا کہ آپ کی قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ قال لأقتلنک، میں ضرور بالضرور آپ کو قتل کر دوں گا۔ آگے پھر دوسرے نے کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، جب ایک نے دوسرے کو کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، اب دوسرے نے آگے سے جواب دیا کہ کیا آپ کو پتہ ہے انما یتقبل اللہ، کہ اللہ پاک اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے من المتقین، جو تقوی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ میں نے اس آیت پاک کا جو لفظی ترجمہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیارے مصطفیٰ ان دونوں کی جو غیب کی خبر ہے آدم کے بیٹوں کی حق اور سچ کے ساتھ بتا دے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ جب وہ دونوں الگ الگ ایک دوسرے کی قربانی کر رہے تھے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو میں نے قبول نہیں کیا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ آرڈر آ گیا تو پھر جس کی قربانی رد ہوئی اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قربانی رد ہو گئی ہے۔ پھر جب اس کو تھریٹ کیا تو آگے والے نے کہا کہ اللہ پاک اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے جو تقوی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر نہ حابیل کا ذکر آ رہا ہے، نہ قابیل کا ذکر آ رہا ہے، نہ اس مینڈے کا ذکر آ رہا ہے۔ اب آپ اپنے ذہن کے اندر ایک سوال کریں کہ جب ذکر ہی نہیں تو پھر حابیل کا پتہ کیسے چلا، پھر قابیل کا پتہ کیسے چلا؟ سمپل ایک آیت ہے کہ دو تھے، کون تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، دونوں قربانی کر رہے تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، دونوں نے قربانی کی، اس قربانی کے اندر کیا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر ان دو میں ایک کی قربانی قبول ہوئی، کس کی ہوئی وہ بھی اللہ جانتا ہے، کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ بھی اللہ جانتا ہے، کس کی قربانی قبول ہوتی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، کس کی قربانی قبول نہیں ہوتی وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس کا میں آپ کو اپنے ایمان اور اپنے عشق کی بات بتاؤں تو آپ یہ سوچیں کہ پیارا رب اس وقت کلام کس سے کر رہا تھا، اس وقت اللہ رب العزت کی گفتگو کس سے ہو رہی تھی؟ اللہ پاک اس ہستی کو، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی ایکسپلینیشن کس کو بتا رہا تھا؟
وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہا تھا۔ پتہ کیا چلا کہ جب غیب کی خبر رب اپنے محبوب کو بتا رہا تھا، پتہ کیا چلا کہ جو بندہ اور جو انسان اور جو شخصیت اور جو نبی جب کوئی کام ہو رہا ہو، اگر وہ اس وقت موجود ہو اور اس واقعے کو دیکھ رہا ہو، پھر رب یہ نہیں فرماتا کہ اس کا نام یہ تھا، اس کا نام یہ تھا، اس کا نام یہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود اس واقعے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون تھا۔ پتہ کیا چلا کہ جب حضرت حابیل اور قابیل وہ دونوں الگ الگ قربانی کر رہے تھے، اس وقت میرے پیارے مصطفیٰ اس قربانی کو بھی دیکھ رہے تھے، حابیل اور قابیل کو بھی دیکھ رہے تھے، جس کی قربانی قبول ہوئی اس کو بھی دیکھ رہے تھے، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ ہیں، آپ کی مسجد کے باہر ایک واقعہ ہوتا ہے، قربانی کا ہی واقعہ لے لیتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں قربانی کر رہے ہیں اور آپ اس قربانی کے اندر موجود ہیں اور اس قربانی کرنے والوں اور جس کی قربانی ہو رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر دوسرے دن اگر کسی کو اس قربانی کا واقعہ بیان کرنا ہو تو پھر ان قربانی میں
حضرت حابیل فرمانے لگے قالا انما یتقبل اللہ من المتقین، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رب اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے جو صاحب تقوی۔ اب ایک سوال ہے کہ دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، دونوں بیٹیاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حابیل کی والدہ کا نام بھی اما حوا تھا، قابیل کی والدہ کا نام بھی اما حوا تھا، مگر یہ کیوں کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی قربانی رد ہو گئی؟ یہ سوال ہے۔ اب آئیں اس کا دوسرا رخ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ میں ان لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہوں جو صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ اب جب ہم تقوی کی تھوڑی سی ڈیفینیشن قرآن سے دیکھیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ پاک فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ پاک ان کے دلوں میں تقوی ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم اس کو دوسری جگہ دیکھتے ہیں کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ وہ جو لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں جا کر اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، یہی لوگ ہیں جن کا میں امتحان لیتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ، جو بندے اپنی آوازوں کو حضور کی آوازوں سے پست رکھتے ہیں تو ان کا امتحان کیا لیتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا قلوبہم للتقوی، جو میرے محبوب کی آواز کو نیچے رکھتا ہے میں اس کے دلوں کو تقوی عطا کرتا ہوں۔ اب اس کی دوسری جہت تقوی۔ اب اس وقت کیا تھا، ایک طرف حابیل بیٹھا تھا ایک طرف قابیل بیٹھا تھا۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کی دو قسمیں ہیں، ایک جسم کا تقوی ہوتا ہے اور ایک دل کا تقوی ہوتا ہے۔ جسم کا تقوی کیا ہے کہ نماز پڑھو، جسم کا تقوی کیا ہے روزہ رکھو، جسم کا تقوی کیا ہے زکوٰۃ دو، جسم کا تقوی کیا ہے جہاد کرو، جسم کا تقوی کیا ہے خیرات دو۔ اور دل کا تقوی کیا ہے؟ جسم جو آپ ظاہری اعضاء کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ جسم کا تقوی ہے۔ اب دل تو کام نہیں کر سکتا، دل تو کام نہیں کرتا، ہاتھ کام کرتے ہیں، پاؤں کرتے ہیں، آنکھیں کرتی ہیں، کان کرتے ہیں، ہر چیز کام کرتی ہے، اس کو جسم کا تقوی کہتے ہیں۔ دل کوئی کام نہیں کرتا، دل صرف ادب کرتا ہے، دل صرف تعظیم کرتا ہے، دل آپ کو جھکاتا ہے۔ جو امر نہیں پر عمل کرے اس کو جسم کا تقوی کہتے ہیں، اور جو دل سے ادب اور تعظیم کرے اسے دل کا تقوی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں قابیل تھا، قابیل کو والد نے کہا کہ آپ لیوا کے ساتھ شادی کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا، جسم کا تقوی ختم ہو گیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اب جس کے اوپر اما ہاجرہ دوڑی صفا اور مروہ پہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جہاں پہ وہ دوڑی وہ اللہ کی نشانی ہو گئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے مقام نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ یہ شریعت آدمیت ہے کہ تو لیوا کے ساتھ شادی کر اور میں نبی ہوں تو میرا حکم مان، جب قابیل آگے سیدھا کھڑا ہو گیا تو پتہ کیا چلا کہ قابیل کے اندر نہ جسم کا تقوی رہا، نہ دل کا تقوی رہا، نہ باپ کی تعظیم رہی، نہ باپ کا ادب رہا۔ اب جس کے اندر دل میں ادب اور تعظیم نہ ہو اور جسم کا تقوی ہی نہ ہو، وہ پھر پوری زندگی مارا مارا پھرتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، وہ متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ اسی وجہ سے جب شیطان کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، ڈٹ گیا۔ پتہ کیا چلا کہ حکم ربی تھا، نہ اس کے اندر جسم کا تقوی تھا، نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا،
روزے وہ بھی رکھتا تھا، جہاد نہیں تھا، مگر ساری چیزیں نوافل ہر چیز وہ کرتا تھا، مگر جب رب نے کہا میرے آدم کو سجدہ کر، اس وقت وہ ڈٹ گیا، میں نہیں کرتا، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ جب وہ ڈٹ گیا، اس کا جسم کا تقوی ختم ہو گیا، رب کہہ رہا تھا سجدہ کر، دل کے اندر ادب اور تعظیم نہ رہا، رب کائنات نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، کہ تو دفع ہو جا، تو لعین ہے۔ تو قابیل نے بھی یہی کہا کہ میں شادی کروں گا تو اکلیمہ کے ساتھ کروں گا۔ جب یہ بات ہوئی، اس وقت رب کائنات کے محبوب نے فرمایا دونوں نے قربانی کی، مگر وہ جو مینڈا ذبح ہوا، اس وقت شریعت کیا تھی؟ شریعت یہ تھی کہ جب بھی کوئی قربانی کرتا تھا، اس قربانی کو وہ جا کے زمین کے اوپر رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے آگ آتی تھی، اور وہ آگ اس مینڈے اور جانور کو اٹھا کے لے جاتی تھی۔ جب دونوں نے قربانی کر لی اور حابیل نے اپنے مینڈے کو ذبح کر کے رکھ دیا، اس وقت ایک آگ آئی، وہ آگ اس مینڈے کو اٹھا کے جنت میں لے گئی۔ وہ مینڈا جنت میں رہا۔ جب جنت میں رہا تو ہزاروں سال گزر گئے، پھر ایک ابراہیم تھا اور ایک اسماعیل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ یہ تصور قربانی سمجھا رہا ہو۔ 100 سال اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ باری تعالی مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹا دے دے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ اس وقت آپ خود سوچیں، اگر 1 سال کے بعد بیٹا پیدا ہو، اس کی اہمیت کتنی ہوتی؟ 20 سال کے بعد بیٹا پیدا ہو، اس کی اہمیت کتنی ہوگی؟ اور ایک بیٹا 100 سال کے بعد ہو، اس کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال عمر ہو گئی اور اماں ہاجرہ کی عمر 99 سال تھی، اس وقت رب کائنات نے فرمایا ربی حب لی من الصالحین، میں آپ کو ایک صالح بیٹا عطا کرتا ہوں۔ اور آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام تو سنا ہے، مگر آج تک کسی نے یہ توجہ نہیں کی کہ اسماعیل کا نام اسماعیل کیوں رکھا گیا۔ 100 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کائنات کی بارگاہ میں یہی عرض گزار رہے، اسما یا ایل، اسما یا ایل۔ یا ایل عبرانی کا لفظ ہے، جیسے آپ یا اللہ کہتے ہیں، وہ یا ایل کہتے ہیں۔ اسما تو سن، حضرت ابراہیم رب کی بارگاہ میں کہتے رہے اسما یا ایل، اسما یا ایل، اسما یا ایل۔ 100 سال کہتے رہے رب کی بارگاہ میں اسما یا ایل، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو میری سن، مجھے بیٹا عطا کر۔ جب 100 سال گزر گئے تو رب کائنات نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم تو 100 سال میری بارگاہ میں دعا کرتا رہا، اسماعیل، اسماعیل، آج میں تجھے ایک بردبار غلام عطا کر رہا ہوں۔ تو جب آپ کا بیٹا پیدا ہوا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، جیسے آپ کہتے تھے اسما تو میری دعا سن، یا ایل، اے اللہ جب بیٹا پیدا ہوا تو پھر آپ نے اس کا نام اسماعیل رکھ دیا۔ دوستو جب بیٹا پیدا ہوا، موضوع طویل ہے، اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، میں آپ کو بیٹا نہیں دے رہا بلکہ میں آپ کو غلام دے رہا ہوں۔ اور غلام بھی وہ جو بردبار ہے۔ بردبار ہونا رب کی صفت ہے۔ جب رب خود اپنا تعارف کرواتا ہے، فرماتا ہے واللہ غنی حلیم، کہ وہ اللہ جو غنی بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، وہ اللہ جو بردبار ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ جب اپنے ابراہیم کو بیٹا عطا کیا، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، میں آج آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، میں آپ کو غلام بھی دے رہا ہوں، بردبار بھی دے رہا ہوں۔ اب آخری بات کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو طفل کہتے ہیں، اس کو طفل کہتے ہیں۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو اس کو صبی کہتے ہیں۔ جب صبی سے تھوڑا سا بڑا ہو
اس کو غلام کہتے ہیں، غلام سے تھوڑا سا بڑا ہو اس کو رجال کہتے ہیں، رجال سے تھوڑا سا بڑا ہو اس کو شیخ کہتے ہیں، شیخ سے تھوڑا سا بڑا ہو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ جب 60 سال سے بندہ بڑھ جائے، عرب کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ 60 سال کے اوپر جو بھی آپ کو بزرگ ملے گا اس کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اب اس عمر کے وقت میں آ چکا ہے کہ جب یہ شیخ بھی نہیں رہا بلکہ یہ شیخ فانی فنا فی اللہ ہو چکا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ رب کائنات نے فرمایا اے ابراہیم میں آپ کو طفل عطا نہیں کر رہا، میں آپ کو صبی عطا نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کو غلام عطا کر رہا ہوں، اور غلام ہوتا ہی وہی ہے جس کی عمر 12 اور 13 سال ہو۔ اس کی بھی ہم قرآن مجید سے اس کی دلیل لے لیتے ہیں۔ رب کائنات نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ، جب آپ کو کنویں کے اندر پھینکا گیا اور وہاں سے کوئی تاجر گزر رہے تھے، سیارہ گزر رہے تھے، انہوں نے اس کے اندر ایک اپنا ڈول نیچے کیا اور اس ڈول کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام چڑھ کے بہر آ گئے۔ اس وقت رب کائنات نے فرمایا جب میرا یوسف اس کنویں کے اندر سے بہر آ گیا، فرمایا قال یا بشرا ھذا غلام، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں یہ میرے خدا کا غلام آ گیا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اس وقت حضرت یوسف کی عمر 12 اور 13 سال تھی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس وقت آپ کی عمر بھی 12-13 سال تھی۔ کیا ہوا؟ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھاگنا چاہتے تو بھاگ سکتے تھے، اگر والد کے سامنے ڈٹا رہنا تھا تو رہ سکتے تھے، اگر اپنے والد کے سامنے انکار کرنا چاہتے کر سکتے تھے، مگر جب آپ حالت بلوغت کے نزدیک تھے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے انی ارا، کہ میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور تو کیا کہتا ہے؟ اور حضرت یوسف نے جب یہ آواز سنی فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو تو نے دیکھا ہے وہی کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لوگوں اس خطاب کے اندر صرف ایک ہی میسج ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی والد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی والد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات اسماعیل نے سنی۔ پتہ کیا چلا کہ والدین کا احترام کیا کرو، اگر والدین کہہ دیں کہ رب کی بارگاہ ذبح ہونا ہے تو پھر ذبح ہو جایا کرو۔ اب ایک بیٹے نے حضرت آدم علیہ السلام کی مانی، آج وہ معزز ہو گیا، اور ایک بیٹے نے نہیں مانی، آج وہ رد ہو گیا۔ پتہ کیا چلا کہ والدین کا ادب اپنی جگہ، رب کا ادب اپنی جگہ، محمد مصطفیٰ کا ادب اپنی جگہ، ہر چیز اگر جب آپ لوگوں کے درمیان تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر جسم کا تقوی بھی ضروری ہے، پھر دل کا تقوی بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، فرمایا ہرگز 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 تمہارا گوشت میری طرف نہیں آتا اور خون میری طرف نہیں آتا۔ پتہ کیا چلا کہ گوشت جب تم کرتے ہو اپنے گھروں میں لے جاتے ہو، عزیز و اقارب کو دے دیتے ہو، فقراء اور مساکین کو دے دیتے ہو، اور سب تم خود کھا جاتے ہو، اور وہ جو خون ہوتا ہے وہ زمین کھا جاتی ہے، زمین کے اندر ہی چلا جاتا ہے۔ اے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں کیا حاضر ہوتا ہے؟ فرمایا اے میرے پیارے بندے جو خلوص نیت کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ قربانی کرتا ہے بس وہی تقوی میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین، میرا یہاں خطاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کے اندر بھی تقوی اختیار کریں، اپنے دلوں کے اندر بھی تقوی اختیار کریں۔ جو تقوی ہے وہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا، وہ آپ کو اٹھا کے جنت میں لے جائے گا۔ آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو اس کے اندر آپ جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرض حسنہ دیں، انویسٹمنٹ کریں، جتنا ہو سکے جو پیسہ اللہ کی بارگاہ میں لگ جاتا ہے وہی قائم بھی رہتا ہے، وہی دائم بھی رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان